بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ تو دوستو، آج ہم انشاءاللہ آپ کو معدے کی جو جلن کا نسخہ بتائیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں، کہ معدے کی جلن کس طرح دور کی جا سکتی ہے۔ دوستو، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ معدے میں جو جلن ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ جلن کیوں ہوتی ہے اور کون سی غذائیں ایسی ہم استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جلن ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عارضہ ہوتا ہے جس میں کھانا کھانے کے بعد جو سینے میں جو خوراک والی نالی ہے اس میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو گوشت ہے سینے کا، جو نالی کا، خوراک کی نالی کا جو گوشت ہے وہ کسی نے اپنے منہ میں لے کے اس کو جو ہے نا وہ کوئی چیز چبا رہی ہے۔ اس طرح یہ جو جلن کی جو ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ عارضہ ہوتا ہے، جس کا جو حل ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی جو ہے مفید نسخے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں نسخے کی طرف، اور سب سے پہلے میں اس مرض کی جو علامتیں ہوتی ہیں اس کا میں ذکر کروں گا، اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی یعنی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ناظرین، ہماری جو خوراک ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے باقاعدگی سے خوراک کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں خوراک کا ایک شیڈول بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، جب بھوک لگے تب بھی کھانا کھانا چاہیے۔ ادروائز اگر بھوک ہمیں محسوس نہیں ہے تو ہمیں کھانا کھانے سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو پرہیز ہے وہ یہی ہے کہ جب کھانا جو بھوک لگے تب ہی کھانا کھایا جائے، ادروائز کھانا نہ کھایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جب ابھی بھوک رہتی ہو تو ہاتھ کو روک لینا چاہیے، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھانے سے روک لینا چاہیے۔ تو دوستو، ہمیں بھی اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو صحت مند رکھنا چاہیے۔ اور جو تیسری وجہ ہے یہ جلن کی، اس کی یہ وجہ کہ ہم جو بازاری چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تیز مسالہ جات کا استعمال کرتے ہیں، چینی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، جو بھی میں یہ چیزیں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کیمیکل سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو سفید آٹا ہم استعمال کرتے ہیں، بازاری سفید آٹا استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بھی پھر چھان کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آٹا چھان کر استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کو ان چھنا ہوا آٹا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پرانے بزرگ تھے، ہمارا اسلاف تھا، دوستو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ بغیر چھنے کے آٹا جو استعمال کرتے تھے۔ تب دیکھ لیں اس وقت لوگ کتنے صحت مند ہوتے تھے اور حشاش بشاش ہوتے تھے، ان کی صحت اور ان کی جو باڈی ماس کے حساب سے ان کی جو جسامت ہوتی تھی ماشاءاللہ، وہ بھی ابھی تک بھی ہمارے کچھ معاشرے میں ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ابھی بھی کام کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ پیدل بھی چل سکتے ہیں، اور انتھک محنت کر کے وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزمرہ زندگی میں کس طرح محنت کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہماری جو نوجوان لوگ ہیں اس طرح وہ اتنی محنت سے کام نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے کہ ہماری غذا جو ہے وہ ناقص ہے، کیمیکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے، ہم میدے سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو ہمارا میدا ان کو ہضم نہیں کر سکتا، وہ جا کے ہمارے میدے میں سٹور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جگر اور جو ہمارے دو جو نظام ہے پیوریفیکیشن کے، جو لیور
اور گردے جو ہیں یہ ان دو غذاؤں کو جو ہے میدے سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو کیمیکل سے بنی ہوئی ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں ان کو یہ فلٹریشن ان کی اچھی طرح سے نہیں کر سکتے. جب ان کی فلٹریشن نہیں ہوتی وہ مواد ہمارے جسم میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا خون بھی خراب ہو جاتا ہے اور پھر دائمی قبض کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے اسی وجہ سے. تو جب دائمی قبض کا مسئلہ بنتا ہے تو معدے میں جو ہے گیس بننا شروع ہو جاتی ہے, وہی گیس اوپر کی طرف جاتی ہے دماغ میں جو ٹیومر کے اللہ نہ کرے ٹیومر کا مسئلہ بن جاتا ہے, دی اینڈ السر اور کینسر تک ان کے جو معاملات رسائی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا دوستو میرا جو مفید مشورہ ہے آپ کو ایسے کیمیکل والی چیزوں, ریفائنڈ کی ہوئی فیکٹریوں والی چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں اور صحت مند رہیں. تو دوستو ہم چلتے ہیں اب نسخے کی طرف. تو دوستو اس میں جو سب پہلے نمبر والی یہ جو چیز ہے اس کو نیازبو کا بیج بھی بولتے ہیں, اور دوسرا اس کا نام جو تخم ریحان ہے اس کو تخم ریحان بھی بولتے ہیں. یہ آپ نے 100 گرام لے لینا ہے. اور یہ جو دوسری چیز ہے یہ اسبغول ثابت ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے 100 گرام لے لینا ہے. اور یہ جو 3 نمبر والی چیز ہے یہ ملٹھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے 100 گرام لے لینا ہے. اور یہ جو چوتھے نمبر والی چیز ہے یہ سونف ہے, اس کو بادیان بھی بولتے ہیں, یہ بھی آپ نے 100 گرام چیز اس کو بھی لے لینا ہے. اور یہ چاروں چیزوں آپ نے 100 گرام لے کے ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے. اور 100 گرام ہی اس میں آپ نے مصری مکس کر لینی ہے. مصری جو شوگر کے علاوہ ہوتی ہے, جو دیسی طریقے سے تیار کی ہوئی ہوتی ہے, یہ عام ساری چیزیں آپ کو پنسار سٹور سے آسانی سے مل سکتی ہے. تو دوستو ان چاروں چیزوں کا صفوف بنا لیں, اپنے پاس رکھ لیں. صبح اور شام جو آپ نے کھانا کھانے کے بعد تازے پانی کے ساتھ آپ نے ایک چمچ ان کا استعمال کرنا ہے. ان چیزوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا جو سینے کا جلن ہے, تبخیر ہے, معدے کی تیزابیت محسوس ہوتی ہے, کھٹے ڈکار آتے ہیں, کڑوے ڈکار آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور منہ میں پانی کا جو گولا سا بعض اوقات آ جاتا ہے, گلے میں جو پانی رک جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد, جو طرح طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اس نسخے سے آپ کے دور ہونے جا رہے ہیں. تو دوستو اس نسخے کو استعمال کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس نسخے کو شیئر کریں. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے جو پرہیز بتائے ہیں دوستو, علاج سے بہتر پرہیز ہے. اگر آپ نے پرہیز نہیں کر سکتے تو پھر اس نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو غذائیں مینشن کی ہیں, کیمیکل والی چیزیں, فیکٹری کی بنی ہوئی چیزیں, چینی کا زیادہ استعمال نہ کریں. اس کے بعد آٹا جو ہے وہ بغیر چھان کے آپ استعمال کریں, اس کی روٹی بنا کے استعمال کریں. اور یہ جو بازاری چیزیں ہیں ان سے بالکل پرہیز کریں. سادہ غذا کھائیں اور کم کھائیں اور باقاعدگی سے کھائیں. انشاءاللہ یہی چیزیں ہیں صحت مند زندگی کا جو راز ہے, ان 3-4 چیزوں میں ہے. جو آپ کم کھانا کھائیں گے, بھوک لگے تب کھائیں گے, جب بھوک باقی ہو تو روک لیں گے. اسی طرح انشاءاللہ اگر آپ پرہیز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے. تو دوستو چلتے ہیں, اب چاہتے ہیں اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.